یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا بات کہی تھی جس کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو قرآن مجید کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کئی بتوں کو، غیر اللہ کو سفارشی مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو جمعے کے بعد ایک بھائی نے یہ استفسار کیا کہ آپ پھر اگلا خطبہ جمعہ جو ہے وہ وسیلے کے حوالے سے بیان کریں، کیونکہ وہ بھی اس کے متعلقہ ہی موضوع ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے وسیلے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور وسیلے کا اصل مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں اس کی غلط شکل رائج ہو چکی ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور نجات کا معیار وہ عقیدہ ہی ہے۔ عقیدہ ضروری ہے۔ تو وسیلے کے حوالے سے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وسیلہ تلاش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ اب یہ وسیلہ ہے کیا؟ اس کو ہم قرآن مجید کے اعتبار سے اور احادیث مبارکہ کے اعتبار سے سمجھیں گے۔ جو آگے لفظ آ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، یہ واو تفسیر کے لیے ہے کہ وسیلے کی تفسیر کر دی اس نے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یعنی نیکی کرنی ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے القرب بالطاعات، اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے قرب حاصل کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جبکہ مکے کے لوگ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں بلکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ وہ بتوں کے آگے ماتھا ٹیک کر اللہ کا قرب چاہتے تھے، بتوں کی نظر و نیاز دے کر اللہ کا قرب چاہتے تھے، اور یہی نظریہ اور یہی پوائنٹ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کہ غیر اللہ کی عبادت کر کے تم کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب اگر تم نے حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کو ہی پکارو، دعا پکار عبادت کی کوئی بھی شکل وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی تو تم کو اللہ کا قرب ملے گا۔ جبکہ مشرکین نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع جو ہیں وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔
وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ مکے والوں کا یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قرب چاہنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اگر ہم نے لینا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ تھا اختلافی نقطہ۔ تو اب وسیلے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، تو اب ہم وسیلے کو قرآن مجید کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے۔ 3 ذریعے ہیں، 3 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر آتا ہے جو کہ جائز وسیلہ ہے، جو کہ درست وسیلہ ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی نام اور کئی خصوصیات اور صفات قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور کئی احادیث مبارکہ کے اندر موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا، اس ناموں کے ذریعے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا۔ یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ تو میرے اوپر رحم فرما، یا اللہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا وسیلہ اور واسطہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کے قریب ہونا، یہ شرعی اعتبار سے درست وسیلہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے دعا کرنی ہے تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کی کوئی صفت بیان کر کے، کیونکہ اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الزو بیا ذل جلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے ذل جلال والاکرام، اس کو تم لازم پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ذل جلال والاکرام کہہ کر تم پکارو، دعا کرو، اس کو لازم پکڑو، تم اپنی دعاؤں کا حصہ بناؤ، اس کو اپنا ورد بناؤ، یا ذل جلال والاکرام کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تنگی اور تکلیف آئی، بیماری آئی، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دعا کیا کی؟ قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ مجھے تنگی اور تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے تنگی اور تکلیف آئی ہوئی ہے، میں تیری رحم کا طلبگار ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے، مجھے شفا دے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے ارحم الراحمین، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ دعائے استخارہ ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں، تو مشورہ مانگنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یا اللہ تو ہی غیبوں کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اگر بہتر ہے تو میرے مقدر میں کر دے، اگر وہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بالکل درست اور صحیح وسیلہ ہے، یہ بالکل صحیح وسیلہ ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے قریب نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض
یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ جو اس صحابی نے اپنے لیے جملہ مانگا تھا، دعا مانگی تھی، وہ صرف 2 جملے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری جنت کا سوال ہے اور جو تیری جہنم ہے اس سے بچنے کا سوال ہے، یہ تھی۔ لیکن اس سے پہلے اس صحابی نے تمہید باندھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ ڈالا۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تیرے لیے ہی ساری حمد ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے، اے عزت والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ جب یہ دعا مانگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا اس کو مل گیا، جو اس نے مانگا اس کو مل گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس صحابی نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کرنا، یہ بالکل درست وسیلہ ہے، یہ بالکل صحیح وسیلہ ہے۔ دوسرا وسیلے کی صحیح شکل جو ہے وہ ہے نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ دینا۔ کوئی نیکی کی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو کوئی پریشانی آ گئی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس نیک عمل کا وسیلہ اور واسطہ دے دیں۔ یا اللہ فلاں نیکی میں نے کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالص تیرے لیے، یا اللہ اگر واقعی وہ میں نے تیرے لیے کی اور تیرے دربار میں وہ قبول ہے تو یا اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، فلاں چیز مجھے دے دے، جو بھی وہ دعا کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے اور ہم نے نبی کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اب دعا وہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ گواہوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایمان کا اور نبی کی پیروی کرنے کا تذکرہ کیا، اور یہ اعمال صالحہ ہے۔ اس کا وسیلہ دے کر، اس کا واسطہ دے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ متقی لوگوں کی یہ صفت بیان ہوئی قرآن مجید کے اندر، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ نیک لوگ، متقی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رب بے شک ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایمان لانے کو واسطہ اور وسیلے کے طور پر تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا یہ بالکل درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ وابتغي به وجهه، اور جس کے ساتھ اللہ کا چہرہ چاہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ہم اس کا واسطہ اور وسیلہ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جب وہ مصر کی طرف گئے تھے تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور حضرت سارہ کے ساتھ وہ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا۔ تو وہاں پر حضرت سارہ نے دعا مانگی تھی۔ مسند احمد
صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جو دعا مانگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یوں بیان کی، اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے اوپر ایمان لے آئی ہوں، تیرے نبی کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، اور میں نے اپنی ناموس کی حفاظت بھی کی ہوئی ہے، خامد کو صرف اجازت ہے، فلا تسلط علی الکافرہ، یا اللہ تو میرے اوپر کافر کو مسلط نہ کرنا، مجھے اس کے کنٹرول میں نہ دینا۔ تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی اور وہ ہاتھ قریب کرنے لگا تو اس کے اوپر دورہ پڑنا شروع ہو گیا، وہ زمین پر گر پڑا اور ہلنا شروع ہو گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ معاملہ خراب ہے، یہ کوئی نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ میں نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے موضوع کے متعلقہ یہ بات ہے کہ جناب سارہ، محترمہ سارہ سلام اللہ علیہا نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کے اندر انہوں نے کیا وسیلہ دیا؟ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کے اوپر ایمان لائی ہوں، یا اللہ میں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ تین چیزوں کا وسیلہ دے کر انہوں نے یہ دعا مانگی، فلا تسلط علی الکافرہ، میرے اوپر تو کافر کو مسلط نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا مسلط، ان کو بچا لیا وہاں سے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بالکل درست ہے، یہ صحیح وسیلہ ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ 3 آدمی جو ہیں وہ سفر پر تھے اور آندھی طوفان آیا اور غار کے اندر وہ چلے گئے، اوپر سے پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ 3 بندے جو تھے، انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، وہ دعا کیسے مانگی تھی؟ انہوں نے ان تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ ایک عمل تم نے اللہ کے لیے کیا خالص، اس کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ایک والدین کی خدمت کا تذکرہ کرتا ہے، ایک مزدور کا تذکرہ کرتا ہے، ایک اپنے چاچے کی بیٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ تو اب تینوں نے یہ نیک عمل جو کیے ہوتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں باری باری۔ وہ واقعہ یاد کر کے، وہ نیکی یاد کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پتھر ہٹا دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پرانے زمانے کا واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی نیکی کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ بالکل درست وسیلہ ہے، یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ تیسری شکل جائز وسیلے کی وہ ہے کسی زندہ نیک انسان سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے آ کر اپنے والد محترم جو کہ وقت کے پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے گزارش کی۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ان بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، اے ہمارے والد محترم، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ نیک انسان جو وقت کا نبی ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، بیٹوں نے آ کر اس سے دعا کا مطالبہ کیا، اے والد محترم آپ ہمارے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ نیک انسان سے ہم اپنے حق میں دعا کروا سکتے ہیں، اس کے ذریعے دعا کروانا یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے، لیکن وہ زندہ انسان ہونا چاہیے۔
منافقین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ معافی لینا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا؟ منافق جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ منافق جو ہیں، اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس آتے، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور نبی بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بعض لوگ آتے بھی تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے واقعہ بیان کیا، جنت کے اندر جو ہے وہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے۔ حضرت عائشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شمار کرے۔ آپ نے فرمایا تو نہیں میں۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں آپ، صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ والی بھی حدیث ہے، اور یہ جو بھی میں آپ کو سنانے لگا یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آ گئے دور دراز سے، جی بارش نہیں ہو رہی، بڑا مسئلہ ہے جی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بارش ہو جائے، کوئی پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے، جانور بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی، اور خطبہ جمعہ مکمل ہوا جب صحابی فرماتے ہیں کہ ہم گھروں میں بعد میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے وہ پہلے بھیج دی۔ جب جمعہ پڑھ کر ہم مسجد سے جا رہے تھے تو بارش کی وجہ سے صحابی جو ہے وہ دوڑ رہے تھے کہ ہم پانی سے جو ہے وہ بچ جائیں، اتنی بارش ہوئی۔ اچھا، وہ بارش پورا ہفتہ ہوتی رہی۔ اگلے جمعے وہی صحابی یا کوئی اور آ گئے، انہوں نے بھی آ کر یہ شور ڈالنا شروع کر دیا، جی مر گئے تو بس بارش بہت زیادہ ہو گئی، پانی بہت زیادہ ہو گیا، پچھلے جمعے پانی نہیں مل رہا تھا، اگلے جمعے پانی ہو گیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کو ختم کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ارد گرد اس کو لے جا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو ختم کر دی۔ تو جو زندہ نیک انسان ہے اس سے دعا کروانا یہ بالکل جائز اور درست وسیلہ ہے۔ یہاں پر جو ہمارے معاشرے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہاں پر ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو واسطہ اور وسیلے کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اپنی دعاؤں کے اندر۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن مجید کے اندر اور نہ احادیث مبارکہ کے اندر۔ یہ ہے اصل میں جو چوتھی شکل ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑا۔ اب جب بارش نہ ہوتی ہو تو دعائے استسقاء یا نماز استسقاء جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر ہیں، مدینے کے اندر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک وہاں پر موجود ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے، لیکن انہوں نے جب دعا کا مسئلہ آیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت زندہ تھے ان سے دعا کروائی، بارش کی دعا ان سے کروائی۔ زندہ نیک انسان کو بطور واسطہ اور وسیلہ جو ہے انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور کیا دعا کیا مانگی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ جملے ہیں، انا کنا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے سامنے وسیلہ رکھتے تھے اپنے نبی کا، تو ہمیں بارش دیتا تھا، فتسقینا تو ہمیں بارش دیتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یا اللہ اب ہم تیرے سامنے تیرے نبی کے چاچے کا وسیلہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک موجود تھا، جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک فرماتے ہم ان کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، اب ہم نبی کے چاچے کا وسیلہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بارش دے دیں۔ فَيُسْقَوْنَ، تو بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے، اس وسیلے سے مراد وہ 3 شکلیں ہیں۔ یہ جو چوتھی شکل ہمارے ہاں رائج ہے یہ درست نہیں ہے۔
فوت شدگان کا وسیلہ ڈالنا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا واسطہ ڈالنا اپنی دعاؤں کے اندر، یہ غلط ہے۔ اس کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ جو قرآن اور حدیث سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالنا، نمبر 2 نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا، نمبر 3 زندہ نیک انسان سے اپنے حق میں دعا کروا لینا۔ یہ 3 طرح کا وسیلہ جو ہے درست ہے، یہی وسیلہ صحیح ہے۔ اور جن کو وہ واسطہ اور وسیلہ بناتے تھے مکے کے لوگ، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الاسراء کے اندر، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، وہ تو خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیسے وسیلہ ہو سکتے ہیں تمہارا؟ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو اور جن کو تم اپنا سفارشی مانتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ان کی عبادت سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، وہ تو خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ تو خود اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں وہ، اور تم ان کو واسطہ اور وسیلہ جو ہے وہ مان رہے ہو، اور وہ دنیا سے تو جا چکے ہیں۔ تو جو دنیا سے جا چکا ہے اس کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا